السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے جو آفٹر شاکس ہے وہ ابھی تک ختم ہی نہیں ہو رہے۔ آج پورا ملک، وکلا برادری، پوری قوم اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سپریم کورٹ میں کیا ہوا، ملک کے وکلاء تنظیموں نے کیا بات کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن ججز نے خط لکھا تھا وہ آج ان کا رویہ، بیہیویئر اور نارمل روٹین کیسے تھے، وہ سارا کچھ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل 6 ججز نے گزشتہ روز 12 صفحات پر مشتمل سنگین نوعیت کے الزامات اور انکشافات سے بھرپور ایک خط لکھا تھا، اور وہ خط سپریم جوڈیشل کونسل کے لیے تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ ایک ملک گیر عدلیہ کے حوالے سے، ایک جوڈیشری کے حوالے سے کنونشن بلایا جائے۔ اور اس کنونشن کے بعد یہ خط آیا منظر عام پہ، جن کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے، جن کے اوپر چارج شیٹ کیا ISI، MI اور خفیہ ادارے جو بھی ہے۔ انہوں نے پھر کوشش بھی کی کہ میڈیا اس خبر کو نہ چلائے، پھر انہوں نے کچھ اپنے جو چیلے ہوتے ہیں، کچھ ٹاؤٹس ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سوشل میڈیا پہ باتیں بھی شروع کی، ججز کے اوپر تنقید کرنا بھی شروع کی۔ لیکن قوم جان چکی ہے، قوم کو سب کچھ پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کروا رہا ہے، کس سے کروا رہا ہے، یہ سارا کچھ قوم کو پتا ہے۔ پاناما ریفرنسز کے بعد جنرل فیض حمید، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس وقت کی سینئر پیونی جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے گھر جاتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں نواز شریف، مریم نواز الیکشن سے پہلے نہیں نکلنی چاہیے۔ وہ اس بات کو پبلکلی بار کے پروگرام میں کرتے، اور پھر شوکت عزیز صدیقی کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ پھر وہ انصاف کے لیے، انصاف کی حصول کے لیے وہ لڑائی لڑتے، اور آخر کار جب فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ سے، تو وہ ان کی ریٹائرمنٹ کو بھی سال کا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے، لیکن خیر وہ ریٹائرڈ جسٹس لکھ سکتے ہیں، پینشن اور دیگر مراحت مل سکتے ہیں۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز ہیں، ان کی یہ کہانی بھی ایگزیکٹلی 2022 سے شروع ہوئی تھی، 2022-23، 2022 کے آخر تک، جب ٹریان وائٹ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا تھا، اور جسٹس چیف جسٹس عامر فاروق اس وقت جو ہے وہ ان کے پاس یہ پٹیشن لگی، تو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء تھے انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ لارجر بینچ بنائیں۔ اب لارجر بینچ بنانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر پر مشتمل 3 رکنی لارجر بینچ بنا دیا۔ پھر ہوا یہ کہ چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ لکھا، تو درخواست مینٹینیبلٹی کے اوپر اس کو جو ہے وہ قرار دے دیا کہ یہ مینٹینیبل ہے، لیکن جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے اس فیصلے کو جو ہے نان مینٹینیبلٹی کے اوپر ریجیکٹ کیا تھا۔ ہوا یہ کہ پھر وہ فیصلہ اپلوڈ ہوا، اور پھر وہ اس پہ اضافی نوٹس بھی آ گئے، اور پھر وہ فیصلہ واپس جو ہے وہ ویب سائٹ سے بھی ہٹایا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ معاملات چلتے رہے، پھر جسٹس ارباب محمد طاہر کے فیملی کو بھی ہراساں کیا گیا، جسٹس محسن اختر کیانی کو بھی دھمکیاں، تھریٹس ملتے رہے، لیکن یہ اس وقت اس سنگین نوعیت کا کام نہیں تھا جب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہو گیا، اور خاص کر 9 مئی کے بعد، 9 مئی کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو قیادت تھی یا جو کارکنان تھے اس کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہوا، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہے وہ بھی ایک نشانے پہ تھے۔ جسٹس محسن اختر کیانی پہلا نشانہ بنائے جب ان کے سالے کو اٹھایا گیا، ٹارچر کیا گیا، اور بدترین
شدید ترین اذیت اور مظالم ڈھائے گئے، اور پھر جسٹس محسن اختر کیانی کو وہ پیش بھی کر دیا، ویڈیو بھی دکھائی گئی۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ دیگر ججز جو میں پرسنلی نہیں جاؤں گا ان پہ نام پہ، ان کے کچھ ڈرائنگ روم کی، ان کے بیڈ روم کی ویڈیوز جو ہے وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے لگوائے گئے تھے، سرویلنس کیمرے لگوائے گئے تھے، وہاں پہ بھی کچھ ویڈیوز جو ہے وہ دکھائی گئی تھی، اور ان کو کہا گیا تھا کہ فیصلے ہمارے مطابق کرو گے تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہوگا آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، ادروائز پھر کہانی کچھ اور ہوگی۔ اینی ہاؤ، پھر جسٹس بابر ستار نے ایک سٹیپ لیا، اور وہ سٹیپ یہ تھا کہ انہوں نے 3 MPO کے احکامات دینے والے اسٹیبلشمنٹ کے چیلے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو جب توہین عدالت کا نوٹس کیا، اس نے معافی شافی مانگی، اور پھر ان کو سزا بھی دی اور بڑی ڈیٹیل ججمنٹ بھی جاری کر دی گئی۔ اس کے بعد معاملات جو ہے وہ کچھ ادھر ادھر ہو گئے۔ پھر یہ 6 ججز نے مل کے انہوں نے ایک لیٹر کل جو بھیجا، اس پہ پھر وہ واویلا مچا، وہ کوہرام مچ گیا کہ اب تک وہ معاملہ سنورنے والا نہیں۔ آج صبح جب میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو چونکہ کور کرتا ہوں، تو میں کیا، اور سب سے پہلے میرا بذات خود میں نے کہا کہ آج ججز کو دیکھنا ہے کہ کیا سین ہے۔ تو جو 6 ججز تھے وہ آج ڈیوٹی پر موجود تھے، 6 کے 6 جنہوں نے کل خط لکھا تھا، وہ اپنی نارمل روٹین لائف میں وہی کیسز سن رہے تھے۔ بلکہ جو 2 ججز ہیں، چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب، وہ چونکہ اس کیس میں ان حالات میں نہیں ہے۔ میاگ الحسن کے کچھ جگہوں پہ دستخط ہے، جب محسن اختر کیانی کے سالے کو اٹھایا گیا تھا تو اس وقت کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور سینئر پیونی جج قاضی فائز عیسیٰ سے جب ملاقات ہوئی تھی تو اس میں میاگ الحسن اورنگزیب موجود تھے۔ لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو بھی یہ چارج شیٹ کیا گیا کہ انہوں نے نہ تب کچھ کیا تھا نہ آج کچھ کیا۔ پھر اس کے بعد ملک بھر کے جو وکلاء ہے، وکلاء نے آج اجلاس بلائے، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کونسل، اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار، پشاور بار، سندھ بار، لاہور بار، کوئٹہ بار، اور ان تمام جو بڑے بڑے وکلاء تنظیمیں ہیں، انہوں نے آج اپنے اجلاس بلائے، اور انہوں نے سختی سے اس چیز کو کنڈیمڈ کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے سٹینڈ کو جو ہے انہوں نے فل سپورٹ کیا۔ اور جو اسلام آباد کی حد تک جو پریس ریلیز سب کے آئے، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس واقعے کے تہہ تک پہنچے، تحقیقات کرے، اور سب نے یہ کنڈیم کیا کہ ایک ادارے کا دوسرے ادارے میں مداخلت جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا، نہ ایسا ہوگا۔ بلکہ اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کا جو پریس ریلیز، اس میں بڑا سخت اور کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ ماضی میں بھی ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے لڑتے رہے ہیں، اور آنے والے دور میں بھی ہم آج بھی یا کل بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ لانگ مارچ ہو، احتجاج ہو، بھوک ہڑتال ہو، لیکن آئین کی بالادستی کے لیے، ججز کی آزادی کے لیے، اور ان کے لیے ہم اپنا ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہے۔ اور انہوں نے ایک وارن بھی کیا ہے کہ دوسرے جو باقی ادارے ہیں وہ جوڈیشری کی یا دوسرے اداروں میں مداخلت بند کرے۔ ساتھ ہی یہ تو تمام جو بارز ہے، بڑے بڑے وکلاء تنظیمیں ہیں، ان کی نمائندوں کی پریس ریلیز جاری ہو گئی، اور انہوں نے بڑا واضح موقف اختیار کیا کہ وی اسٹینڈ ود آل آف 6 ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اب 6 ججز نے جو کرنا تھا وہ ایک لیٹر کے ساتھ انہوں نے پوری جوڈیشری کو ہلا کے رکھ دیا، اور صرف جوڈیشری بھی نہیں، بہت سارے جو سیاسی جماعتیں، اور اسپیسیفکلی اس دور میں جو کہ سب سے زیادہ جو متاثرہ جماعت ہے، پاکستان تحریک انصاف، جو اسٹیبلشمنٹ کی مار کی وجہ سے جو ہے وہ زمین بوس ہے، پھر اس کے بعد جوڈیشری اور پولیس اور ان تمام اداروں کی مار کی وجہ سے وہ کھڑے ہونے کی کوشش کی، تو آج انہوں نے بھی خاص طور پر ایک پریس کانفرنسز کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہونے کا اعلان بھی کیا۔ دیکھو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے وہ ویسے بھی وکلا ہے، تو کالے کوٹ والے کالے کوٹ کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے۔ اب پھر ایک اور چیز، ایک درخواست گزار ہے، شہری ہے، وکیل بھی ہے، انہوں نے پھر آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں
ایک درخواست بھی دائر کر دی، اور اس درخواست میں ان کی جو استدعا تھی وہ پریئرز تھے، جو گراؤنڈز تھے، گراؤنڈز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے لیٹر کو رکھا، اور ساتھ ہی ان کے پریئرز یہ تھے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ فل کورٹ بنایا جائے اس کے لیے، اور اس واقعے کی تحقیقات کرے، اور جو ریئل کلپٹس ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ پھر جب جہاں جہاں پہ پورے ملک میں جو وکلاء تنظیمیں ہیں، بڑے بڑے تنظیمیں ہیں صوبائی اور قومی، ان کی پریس کانفرنسز، ان کے پریس ریلیز کے بعد پھر آخر کار چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کا ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ ایک فل کورٹ اجلاس بلایا، اور اس فل کورٹ اجلاس میں جو کہ اس وقت ٹوٹل 17 میں سے سپریم کورٹ کے ٹوٹل 14 ججز ہے، جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس عرفان سعادت خان، اور جسٹس نعیم اختر افغان۔ یہ سارے جو ججز تھے یہ آج اس فل کورٹ اجلاس میں شریک ہوئے۔ اندرونی بات جو ہے وہ کچھ خاص ابھی سامنے نہیں آئے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا جو لیٹر آیا ہے، جو 12 صفحات پر، اور بڑے سنگین اور خوفناک انکشافات ہیں، الزامات ہیں، اس کا جائزہ لیا گیا۔ یہ اجلاس جو بلایا گیا اس میں یہ اس حد تک انہوں نے ایک قسم کا سیکرٹ رکھا کہ جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار ہے جزیلہ اسلم، ان کو بھی اس اجلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، اس کو بھی باہر نکالا گیا، اور باقی سپریم کورٹ کے جو 14 ججز ہیں وہ بیٹھے رہے۔ انہوں نے پورے اس کورٹ کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں ان کے اس لیٹر کے کا بغور جائزہ لیا۔ اب عنقریب یہ ہے، یہ اندرونی جو کارروائی ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا، کوئی خبر آ جائے گی، بلکہ امکان یہ ہے کہ کل تک سپریم کورٹ اس پہ کوئی ڈائریکشن دے دے، یا میٹنگ منٹس تو نہیں آتی، بٹ ایک آفیشیل پریس ریلیز ٹائپ میں، یا از خود سوموٹو کا جو اختیار ہے چیف جسٹس اور سینئر ججز کے پاس، تو شاید یہ اس طرف کہانی بڑھے گی، اور یہ لازمی ہے، کیونکہ پاکستان کی عدلیہ کو اگر بچانا ہے، پاکستانی عدالتوں کو اگر بچانا ہے، تو آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ اس چیز میں جو یہ معاملہ ہوا، اور یہ خط تک یہ معاملہ پہنچا، تو کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ خط پہلا خط نہیں تھا۔ پہلا خط صرف یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سب نے اپنی دستخط کے ساتھ ایک خط لکھا اور جوڈیشل کمیشن، سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دیا، بلکہ اس سے پہلے 2 اور خط گئے ہیں، لیکن اس پہ 6 ججز کی، اس پہ اسٹرینتھ ججز کی تعداد کم تھی۔ اور پہلی بات یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے اور محسن اختر کیانی کے سالے کو اٹھایا گیا، تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز بشمول جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، یہ ججز گئے تھے، اور انہوں نے اس وقت کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے ملاقات کی تھی۔ اس نے اس دور کے چیف جسٹس نے ان کو یہ یقین دہانی کرائے کہ میرا جو یہ موجودہ جو موصوف ہے، جسے عمران خان ڈرٹی ہیری کے نام سے پکارتے ہیں، ان سے بات ہو گئی ہے ڈی جی سی سے، اور آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہی 5 رکنی جو 5 ججز تھے ہائی کورٹ کی، انہوں نے پھر چونکہ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ سینئر پیونی جج تھے، ان سے بھی ملاقات کی تھی، وہ سارے سیناریو کا ان کو آگاہ کیا تھا۔ اس کے بعد بھی قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے ان سارے معاملات کا پتہ تھا، لیکن وہ خاموش رہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کو تو بارہا بتایا گیا، اس کو خطوط لکھے گئے، اور وہ خطوط بھی اس جو لیٹر لکھا ہے 12 صفحات کا، اس میں شامل ہے، اس میں لکھا گیا ہے، اس میں ڈیٹ ٹو ڈیٹ یہ ساری کہانی لکھی گئی، وربلی بتایا گیا، زبانی طور پہ اور تحریری طور پہ بتایا گیا، لیکن وہ ٹھس سے مس نہیں ہوئے۔ تو یہ سارا کچھ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو ذہن میں ہے، یا اس کی سارا کچھ ان کو بہت پہلے سے پتہ ہے۔ اب لیکن پہلے معاملہ جو ہے وہ پبلسائز نہیں تھا، اب جو ہے یہ پبلک میں آ گیا، اور یہ معاملہ اب عوام تک پہنچ چکا ہے۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اگر پاکستانی عدلیہ کو بچانا ہے، تو اس کیس میں سخت سے سخت
ایکشن لینا ہوگا، تحقیقات کرنی ہوگی۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز غلط ہیں تو ان کو نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور بلکہ اس قسم کی چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ٹھیک ہے، جو کہ ہماری انفارمیشن کے مطابق بہت حد تک ٹھیک ہے، تو وہ پھر ان کلپرٹس جو ریئل لوگ ہیں، جو کسی دوسرے ادارے میں اور کسی وردی اور کسی قانون کا سہارا لے کے کسی آڑ میں آتے ہوئے اور اس قسم کے فیصلے کراتے ہیں یا ججز کو فورس کرتے ہیں، انٹرفیئر کرتے ہیں، تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔